میں دعوت دوں گا مس رابعہ جو کہ لیکچرر ہیں اور کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں پوسٹ گریجویٹ کالج گرلز کوہارٹ، کہ وہ آ کر اس دن کے حوالے سے اور سوسائٹی ان لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں اس حوالے سے اپنا لیکچر دے دیں۔ جناب مس رابعہ۔ Thank you, sir. Assalamu alaikum. I am Rabia Jahan, lecturer in psychology. Today I'll be speaking to you about attitudes of society towards mental health. So جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں پہ مینٹل ہیلتھ ڈے، ورلڈز مینٹل ہیلتھ ڈے منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. سو پہلے کچھ اس سلسلے میں بات کر لیتے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل ڈے ہے جو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے ہر سال 10 اکتوبر کو، اور اس کا انیشیٹو بیسکلی لیا گیا تھا ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ نے. یہ گلوبل آرگنائزیشن ہے اور بہت بڑے اسکیل پہ یہ کام کرتی ہے. سب سے پہلے 1992 میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کا آغاز ہوا، اور تب سے لے کر آج تک پوری دنیا میں ہر سال ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے، اور ہر سال اس کی ایک ڈفرینٹ تھیم بھی ہوتی ہے. جس طرح ہر ایک عالمی دن کا ایک پرپز ہوتا ہے، ایسے ہی مینٹل ہیلتھ ڈے کا بھی ایک پرپز ہے. اس پرپز کے تحت اس کی سیلیبریشن ہوتی ہے. بیسکلی 3 پرپزز ہیں، اور انہی پرپزز کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم یہاں پہ بھی اس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. نمبر 1 از گلوبل مینٹل ہیلتھ ایجوکیشن. مینٹل ہیلتھ کی ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. تعلیم دینا، لوگوں کو بتانا کہ مینٹل ہیلتھ بیسکلی ہے کیا، اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنا، اور اس اسٹگما کو فائٹ کرنا جو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور ایسے لوگ جو مینٹل ہیلتھ پرابلمس سے ڈیل کر رہے ہیں وہ اسٹگما کی وجہ سے ہی اپنے پرابلمس کا علاج یا نہیں کراتے، یا اس کے لیے پراپر ہیلپ سیک نہیں کرتے. تو جب ہم مینٹل ہیلتھ کی امپورٹنس کی اگر بات کرتے ہیں تو آج یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. یعنی آج جس دور سے ہمارا تعلق ہے، یہ بات کوئی دو رائے نہیں رکھتی کہ مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. آج جس ڈے اینڈ ایج میں ہم رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دیر از نو کانسیپٹ آف ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. اور WHO کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ہیلتھ کی، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ مینٹل ہیلتھ کو ایک انٹیگرل پارٹ بنا دیا ہے ہیلتھ کا. یعنی اگر آپ ہیلتھ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن کے بغیر آپ ہیلتھ کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک ہیلدی ہو جب تک کہ اس کی ذہنی صحت بھی انٹیکٹ نہ ہو. آج جیسے میرا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کی طرف میں آ رہی ہوں. دا ایٹیٹیوڈس ٹورڈز مینٹل ہیلتھ. اس میں نے کسی اور اسٹیٹسٹک کو نہیں اٹھایا، بلکہ یہ میری اپنی ایک انالیسس ہے، میرا ایک تجزیہ ہے کہ جب بھی ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو سوسائٹی میں 2 طرح کے ایٹیٹیوڈس ملتے ہیں، یا میں کہہ لوں اگر کہ 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں سوسائٹی میں when it comes to the attitudes towards mental health, and basically these are negative attitudes جن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ 2 ایٹیٹیوڈس ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یہ 2 ایٹیٹیوڈس جن کیٹیگریز آف پیپل کی طرف سے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن both of them are equally detrimental. پہلا جو ایٹیٹیوڈ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گی، اٹ از کمنگ فرام دیٹ سیکٹر آف سوسائٹی جو الٹریٹ ہیں، یا پھر جن کو ہم کہتے ہیں نیم خواندہ ہیں، زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، زیادہ شعور نہیں ہے ان کے اندر. یہ وہ پارٹ ہے سوسائٹی کا. ان کے خیال میں جو مینٹل النس ہے وہ بیسکلی ہے ہی نہیں. یہ ڈینائی کرتے ہیں مینٹل النسز کو. یعنی اگر کسی انسان کے اندر اگر کوئی واقعی میں مینٹل النس ایگزسٹ کرتی ہے تو ان کے خیال میں وہ کسی سپر نیچرل فورس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، چینج کریں سلائڈ کو. بیسکلی یہ لیک کرتے ہیں اویئرنیس کو. ٹھیک ہے، ان کے خیال میں مینٹل النسز نہیں ہیں. وہی کنڈیشنز جن کو آج ہم جانتے ہیں کہ وہ مینٹل النسز ہیں، ان کے مطابق وہ کسی غیر مرئی، کسی سپر نیچرل فورس کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی جن کی وجہ سے، یا جادو ہو گیا ہے، یا اس قسم کی کوئی اور فینومینا جس کو ظاہر ہے کہ کوئی ڈاکٹر ٹریٹ نہیں کر سکتا. جب کازل فیکٹرز ان کے خیال میں سپر نیچرل ہیں تو یہ کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی مستند سائیکائٹرسٹ، کسی مستند سائیکالوجسٹ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں جاتے.
بلکہ یہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی اسی طریقے سے سیکھ کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، تو ان کا مرض بھی ایسے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحبان اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے جس کو سائیکوسومیٹک النیسز ہوتی ہیں، تو اس کے گلے میں طرح طرح کے تعویذ ہوں گے مختلف رنگوں کے، کچھ چمڑے کے اندر آپ کو دکھائی دیں گے، اس کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے دھاگے بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اور جب تک وہ آپ کی طرف پہنچتا ہے اس وقت تک اس کا مرض اتنی پیچیدگی اختیار کر چکا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہوتا ہے. دا سیکنڈ ٹائپ آف ایٹیٹیوڈ. اس سے پہلے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بیسکلی آج جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں وہ فرسٹ گروپ آف پیپل تو بالکل بھی نہیں ہیں. سو یہ وہ سیکٹر ہے جن سے میں آج بات نہیں کرنا چاہ رہی. میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں سیکنڈ گروپ آف پیپل یا اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو کہ ہو سکتا ہے کہ میری اسپیچ کے بعد تھوڑا سا چینج آ جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایٹیٹیوڈ جو ہم شو کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے ریلیشن میں، ہو سکتا ہے میری اسپیچ سے تھوڑا سا فرق اس چیز پہ پڑ جائے. سو سیکنڈ گروپ آف پیپل یا سیکنڈ ایٹیٹیوڈ سوسائٹی کے اس سیکٹر سے آتا ہے جو پڑھے لکھے ہیں، جو لٹریٹ ہیں. یہ لوگ بنیادی طور پہ مینٹل النیسز پہ بلیو رکھتے ہیں، یہ ڈینائی نہیں کرتے، یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مینٹل النیسز موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ان کے اندر کوئی مینٹل النیس ہوتی ہے یا ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے اندر کسی قسم کی کوئی مینٹل ڈسٹربنس ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک ریزسٹنس پائی جاتی ہے. یہ ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جاتے یا اس ٹریٹمنٹ کو اپنے لیے یا دوسروں کے لیے اس کے سامنے ایک بیریئر کریٹ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اسٹگمیٹائزیشن. Now what is stigmatization? مینٹل النس سے ریلیٹڈ ہمارے ہاں ایک بدنما دھبا یہ ہے کہ جو بھی مینٹل النس کو سیکھ کرتا ہے، جو بھی کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس جاتا ہے، یا ایون بینگ اے لیکچرر، میرے پاس اگر کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو میں اس قسم کی وسپرز بھی سنتی ہوں کہ وہ اپنا علاج کرنے جا رہی ہے. دس از دا اسٹگما. آپ اس بات کو مان کیوں نہیں سکتے، ایکسیپٹ کیوں نہیں کر سکتے کہ مینٹل ہیلتھ بھی ہماری صحت کا حصہ ہے، اور اس کو اگر ہم ڈیل کرتے ہیں، اس کو اگر ہم ایڈریس کرتے ہیں تو ہم اسٹگما کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے. بیسکلی یہ ہماری صحت کا حصہ ہے، نارملائز کرنا چاہیے اس بات کو. سو یہ اسٹگمیٹائزیشن کرتا بھی سوسائٹی کا یہی سیکٹر ہے اور اس کا شکار بھی سوسائٹی کا یہی سیکٹر ہوتا ہے. اسٹگمیٹائزیشن ایک بہت بڑا ٹرم ہے. اس کے اندر سے میں نے اسپیسیفائی کر کے ایک ٹرم اٹھائی ہے، لیبلنگ. جیسے کبھی آپ نے اگر اپنے گھر سے کسی اور جگہ پہ موو کیا ہو تو کارٹنس ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ہم کچھ ٹیگز لگا دیتے ہیں، کچھ لیبلز لگا دیتے ہیں تاکہ بعد میں کھولنے کے لیے ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ یہ کارٹن بند ہے تو اس کے اوپر ہم نے لیبل لگا دیا تو ایکچولی اندر کیا ہے. یا کچن کے اندر آپ ڈفرینٹ قسم کے جارز کے اوپر لیبلز لگا دیتے ہیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے، آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے کہ اندر کیا ہے. سو کچھ لیبلز ایسے ہیں جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا کہ لوگوں کو پاگل کہہ دیا جاتا ہے، ریٹارڈ کہہ دیا جاتا ہے، سائیکو کہہ دیا جاتا ہے، یا اس قسم کے ورڈز یوز کیے جاتے ہیں جو کہ بہت ڈسگسٹنگ ہیں. تو ہر ایک انسان ان سے بچنے کے لیے یہ طریقہ کار نکالتا ہے کہ ایون اگر وہ مینٹلی ill ہے تو وہ اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کرتا. لیبلنگ کے اندر ایک اور المیہ یہ ہے کہ وہی ٹرمز، وہی الفاظ جو کہ مینٹل ہیلتھ کو بیسکلی بہتر بنانے کے لیے یوز کیے جا رہے تھے، لائک اسکیزوفرینیا، like depression, like anxiety, these are the words, these are the titles of diagnosis. ٹھیک ہے، بیسکلی ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ مینٹل ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنایا جائے، لوگوں کی ایکوریٹ ڈائگنوزس کی جائے اور اس کے بعد اس ایکوریٹ ڈائگنوزس کی بیسس پہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے. لیکن اگر کسی کی ڈائگنوزس اسکیزوفرینیا ہے تو آپ اس کو اسکیزوفرینک نہیں کہہ سکتے. دس از ناٹ دی آئیڈینٹی آف دیٹ پرسن. آپ اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کے ساتھ جو کہ اس کے بس میں ہے ہی نہیں، اس کی ایک بیماری ہے. یہ باقی ہیلتھ سسٹم کے اندر بھی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو کینسر ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کینسر کا پیشنٹ ہے. کینسر کا پیشنٹ وہ ہے لیکن دس از ناٹ دا سول آئیڈینٹی آف دیٹ پرسن. یو آر ایکچولی ڈی ہیومنائزنگ دیٹ پرسن. اوکے، کچھ ایٹیٹیوڈس کو مزید ڈیفائن کرنے کے لیے میں نے اس جملے کا سہارا لیا ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ سوچیں. آپ کی امیجنیشن پہ ہے، اگر آپ امیجن کر پاتے ہیں تو آپ کو وہ پوائنٹ سمجھ میں آ سکتا ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں آج کی اس تقریب کی توسط سے. سو آپ امیجن کریں کہ ایک انسان ہے جس کو آپ جانتے ہیں، جو بہت ویل کنیکٹڈ ہے ٹو ہز ریلیجن یا ٹو گاڈ، جو امینسلی بلیسڈ ہے. اس کے پاس دنیا کی وہ تمام بلیسنگس موجود ہیں
جو کہ آپ چاہتے ہیں یا کوئی بھی خوشحال انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں موجود ہوں، اور وہ انسان کسی سیٹ بیک کا شکار ہوتا ہے اور ایک دن آ کے آپ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ آئی وش آئی ہیڈ ڈائڈ لانگ اگو. آپ کیا سمجھتے ہیں اس شخص کے بارے میں؟ آپ کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں؟ ٹیک اے مومنٹ اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ. اوکے، سوچ لیا سب نے؟ آگے چلتے ہیں. سو آپ کے پاسبل رسپانسز، اگر میں آپ کے مائنڈ ریڈنگ کرتے ہوئے ان پاسبل رسپانسز کو یہاں پہ لکھوں، اور دیز آر پاسبل رسپانسز، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی سوچا ہو، تو وہ یہ ہو سکتا ہے، آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان جو اتنا بلیسڈ ہے وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ ہی کیوں رہا ہے. مے بی آپ نے ڈینائی کیا ہو اس بات کو. ممکن ہے آپ نے یہ سوچا ہو کہ یہ انسان تو انتہائی ناشکرا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود یہ اپنی زندگی سے اتنا تنگ کیوں ہے. آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ انسان اپنی بلیسنگز کے اوپر فوکس کرے تو ممکنہ طور پہ وہ اپنے کرائسس کو ریزالو کر سکتا ہے. ممکن ہے کہ وہ اپنی جو مینٹل ہیلتھ کرائسس ہے اس وقت اس کا، یا جو سیٹ بیکس وہ فیل کر رہا ہے ان سے نکل آئے. آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ خودکشی کے بارے میں خیال یا پھر اپنی زندگی کو ختم کرنے کا خیال تو حرام ہے، اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اور آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سوچا ہو کہ گاڈ ول ہیٹ ہم فار تھنکنگ لائک دس. ناؤ ایک مومنٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پہلا اور جو آخری ہمارے پاس پوائنٹ تھا، اس کو چھوڑ کے باقی جو پوائنٹس ہیں، اپنی بلیسنگس کو کاؤنٹ کرنا، بینگ گریٹفل، ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں. ہمارے پاس ہارورڈ اسٹڈیز موجود ہیں کہ وہ لوگ جو کہ گریٹیٹیوڈ کو فاسٹر کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ ان لوگوں کی نسبت بہت بہتر ہوتی ہے جو کہ گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس نہیں کرتے. سو آپ کے پاسبل رسپانسز کو ہی آگے لے کر بڑھتی ہوں میں. جب بھی کوئی انسان اس قسم کا کوئی ایکسپریشن دیتا ہے تو ممکنہ طور پہ ہم اس قسم کا بیہیویئر شو کرتے ہیں کہ ہم اس کی ایبلٹی ٹو کوپ ود دیٹ پرٹیکولر ایڈورسٹی جو کہ وہ فیس کر رہا ہے اس وقت، ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کی ایبلٹی کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے اصل میں جو حالات ہیں اس کے ساتھ، جو چیز اس کو اپسیٹ کر رہی ہے، اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر ہم اس کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اتنا برا کیوں محسوس کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی کرتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط حرکت ہے، کہ ہم اس انسان کو احساس جرم دے دیتے ہیں. یعنی ایک تو وہ اپنا وہ ایموشنل بیگیج لے کر آ رہا ہے ہمارے پاس، ہم نے اس کا مداوع نہیں کیا، اب وہ واپس جا رہا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ گلٹ کا بھی ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گٹھڑی ہم نے اس کے حوالے کر دی ہے، تو اب وہ بہتر بھی محسوس نہیں کر رہا بلکہ اس سے زیادہ برا محسوس کر رہا ہے. This is actually causing more harm than doing good. So اب اگر واپس آتے ہیں اس سینٹنس کی طرف کہ I wish I had died long ago، جو انسپریشن تھی میری جس وجہ سے میں نے اس سینٹنس کو یہاں پہ رکھا، وہ بیسکلی آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے. ایک آیت ہے قرآن کی، ایک ایکسپریشن ہے اپنے را ایموشنز کا، جو کہ ایک ایسی شخصیت نے دیا جو کہ اس ہال میں موجود ہر ایک انسان کی آئیڈیل ہے، مریم علیہ السلام. اور اگر میں اس آیت کو پڑھوں، پیچھے جائیں. So this is the pains of labor drove her to the trunk of a palm tree and she cried, Alas, I wish I had died before this and was a thing long forgotten. Just think about it and try to compare the both of these sentences. جو سینٹنس میں نے لکھا ہے اس سینٹنس کے اندر آپ کو پین پہلے اگر نظر آ رہا تھا تو اب تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ آپ اس کو کمپیئر اگر کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایکسپریشن آ رہا ہے مریم علیہ السلام کی طرف سے، this is carrying so much of grief, this is carrying so much of pain. She is all alone, she is at her breaking point. وہ mentally, physically اپنے بریکنگ پوائنٹ پہ ہیں، وہ اپنی گریف کا اظہار کر رہی ہیں. اور میں آپ کو ریمائنڈ کراتی چلوں کہ مریم علیہ السلام was the chosen one. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت بڑے معجزے کے لیے ان کا انتخاب کیا اور دنیا میں تمام خواتین کے اوپر ان کو فوقیت عطا فرمائی. سو یہ درجہ ہے ان کا، اور اس کے باوجود اپنے اس ایموشنل کرائسس کے اندر انہوں نے اپنے ان ایموشنز کا کس طریقے سے اظہار کیا. اور اس کے بعد کی جو آیت ہے، بیسکلی مجھے یوں کہنا چاہیے کہ اس آیت نے مجھے موٹیویٹ کیا
کہ میں آج آپ کے سامنے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ان باتوں کا ذکر کروں. اور اگر اس آیت کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈز ہیں ہمارے, ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں اور پریکٹیکل ٹپس لے سکتے ہیں اس سے. سو یہ آیت کہتی ہے, سو وائس ریئشورڈ ہر فرام بلو ہر, ڈو ناٹ گریو, یور لارڈ ہیز پرووائڈیڈ اے اسٹریم ایٹ یور فیٹ. سو اس سے پریکٹیکل ٹیک اویز کیا ملتے ہیں ہمیں؟ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی اور کوشش کرتی ہوں کہ ان اے نٹ شیل میں آپ کو بتا سکوں کہ اس آیت کے کوٹ کرنے کا مقصد کیا تھا اور اس میں سے کس طریقے سے ہم پریکٹیکل ٹیک اویز لے سکتے ہیں. سو سب سے پہلے جب کوئی انسان آپ سے اپنا گریف شیئر کرتا ہے تو ان آیات سے جو ریفلیکشن ہمیں ملتی ہے دیٹ از لسن ٹو دیم ایکٹیولی. مریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اگر آج کا کوئی انسان ان کے ساتھ اس وقت موجود ہوتا تو ہم انہیں یہ ضرور کہتے کہ لک ایٹ یو, یو آر دا چوزن ون. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی تمام خواتین کے اوپر فوقیت دی ہوئی ہے, آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا, آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ آپ اپنی زندگی کے ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں. سو مچ نیگیٹیوٹی. لسن ایکٹیولی. کوئی انسان جب اپنے ایموشنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے, اٹ از دا ٹائم کہ آپ سن لیں ان کو, اور یہ سننا پیسو سننا نہیں ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی ایکٹیو. آپ کی ایمپتھی کمیونیکیٹ ہونی چاہیے اس انسان کو, جیسے کہ مریم علیہ السلام کو سنا گیا. اور اس کا اندازہ ہمیں کس بات سے ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کو سنا گیا بلکہ ان کی وہ جو الفاظ تھے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. اور آج اور پتہ نہیں کب تک جب قیامت نہیں آتی اس وقت تک ہم یہ سینٹینسز پڑھتے رہیں گے اور اس کے تھرو ہمیں کتنا ثواب بھی ملتا رہے گا. سو دس از فینومینل کہ ان کے وہ را ایکسپریشنز قرآن کا حصہ بنا دیے گئے. اس کے علاوہ جب بھی کوئی انسان آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اس کو جج نہ کریں, کیونکہ دا مومنٹ ہم ان کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ان کو ایکچولی ڈی ہیومنائز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی اپنے ایموشنز کا اظہار کرتا ہے تو دس از کائنڈ آف ہیومن بیہیویئر. ہیومن بینگس کے اندر فیلنگس موجود ہیں, ان کے ایموشنز موجود ہیں, ہم کسی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, چاہے ان کا درجہ کچھ بھی ہو, چاہے ان کی رسپانسبلٹی کا لیول کچھ بھی ہو, وہ انسان اپنے بریکنگ پوائنٹ پہ جا سکتا ہے. سو اگر آپ کے سامنے کوئی انسان اپنے ایموشنز کا, اپنے سوروز کا اس طرح سے اظہار کرے تو یہ آیت آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن دے سکتی ہے ان آرڈر ٹو چینج یور ایٹیٹیوڈس. اس کے علاوہ مریم علیہ السلام کے اندر گلٹ کو انکلکیٹ نہیں کیا گیا, جس کی ہم نے پچھلی سلائڈز میں بات کی تھی. ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ کس طریقے سے اپنے ان حالات سے ڈیل کر سکتی ہیں. سو ہم ایک کامن غلطی جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو ایڈوائس دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ہیلپ کرتے ہیں یا ہیلپ کرتے ہی نہیں ہیں. ان آیات کے روح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے مریم علیہ السلام کی ہیلپ فرمائی, ایک اسٹریم, ایک ندی, ایک جھرنا جاری کر دیا گیا ان کے سکون کے لیے. ان کو بتایا گیا ڈو ناٹ گریو, بلکہ پہلے ان کو کنسول کیا گیا, اس کے بعد ان کی مدد کی گئی اور اس کے بعد ان کو نصیحت کی گئی. اور اس نصیحت کا ذکر بیسکلی ان آیات میں نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ آپ آج اگر گھر جاتے ہیں تو آپ ان آیات کو دوبارہ سے پڑھیں. It can give you a paradigm shift. With this, I thank you all. Thank you, Ma'am Rabia.